ہر وہ چیز، ہمارے اچیومنٹس، ہمارے فوٹوز، ہمارے ویڈیوز وہاں پر پوسٹ کرنے والی ایک جگہ بن چکی ہے سوشل میڈیا. تو کیا ایسے حالت میں سوشل میڈیا ایک ذریعہ نہیں بن رہا ہے نظر بد کے لیے؟ کیونکہ خاص کر کے یہ ہمیں بھی پوچھا جا سکتا ہے. آج ہم بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں ہی یہ میسج پھیلا رہے ہیں، تو کیا اسی کے ذریعے سے ہمارے اوپر بھی نظر بد نہیں لگ سکتی؟ یہ ایسا بھی سوال کرتے ہیں لوگ. اس کی کوئی اوتھینٹک دلیل تو نہیں ہے، لیکن یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ہم نے یہ بات بتائی کہ ضرورت جہاں ہے، شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے جہاں ضرورت ہے. شیخ، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ بچوں پر بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے، ایسا کیوں شیخ؟ دیکھیے، بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو بڑے اچھے لگتے ہیں، بچے خوبصورت بچے لگتے ہیں، کیوٹ لگتے ہیں، سارے لوگوں کی نظر پڑتی ہے، اس لیے زیادہ تر بچوں کو نظر لگ جایا کرتی ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا ابھی، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کیوٹ سے ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی ہم ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ تعریف کرتے ہیں اور وہاں پر ہو سکتا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے. شیخ، تو کیا ہم ہر خوبصورت چیز کے بارے میں تعریف کرنا چھوڑ دیں؟ پھر کوئی بھی اچھی چیز ہو تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ اچھا بولنا ہے، تعریف کرنا ہے، یا کسی کو مبارکباد پیش کرنا ہے. نظر بد کے بارے میں جاننے کے بعد ایک ڈر سا بیٹھ گیا کہ تو کیا ہم کسی کی بھی تعریف کرنا چھوڑ دیں؟ کیا اچھا بولنا چھوڑ دیں؟ کیا اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے شیخ؟ جی، آپ نے اچھا سوال پوچھا کہ اب نظر سے بچنے کے لیے کیا کسی کی تعریف کرنا چھوڑ دیں. شیخ، یہاں پر آپ نے ہمیں ایک طریقہ سکھایا کہ ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں. آج کے دور میں یہ پتہ لگانا مشکل ہے. آپ کیسے پتہ لگائیں گے کس کی نظر لگی ہے؟ بلکہ آج کے دور میں آپ کسی کو بولیں گے کہ بھائی ذرا سا آپ غسل کر دیجئے، وضو کر دیجئے، ہو سکتا ہے آپ کی نظر لگی ہو، تو بندہ غصہ ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا کہ آپ میرے بارے میں ایسا سوچ رہے ہیں، ہم اتنے برے ہو گئے کہ میری نظر لگ جائے. کیسے لگ سکتی ہے ہماری نظر؟ ہم اتنے گندے کیسے ہو گئے؟ ایسا سوچ آ جائے گا، معاملہ لڑائی تک پہنچ سکتا ہے. کہ جب پتہ نہ چل پائے کس کی نظر لگی ہے، کون بندہ ہے جس کی نظر لگ گئی، تو دوسرا طریقہ اسلام نے یہ بتلایا کہ آپ ایک ٹرم یہاں پر یوز کر رہے ہیں، رقیہ، اور اس سے پہلے بھی آپ بہت بار اس ورڈ کو یوز کیے، رقیہ شریعہ جسے بولتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں، لیکن بہت سارے مسکنسیپشنز بھی اس کے بارے میں ہیں. تو سنس ہمارا جو آج کا ٹاپک نظر بد ہے اور رقیہ شریعہ بھی یہاں پر کنیکٹڈ ہے، تو آپ ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں شیخ، تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں. کیا ہے یہ رقیہ شریعہ؟ آپ نے اچھا سوال پوچھا کہ یہ جو بار بار نظر بد میں رقیہ کی بات آ رہی ہے، یہ رقیہ ہے کیا چیز؟ کہ رقیہ میں لوگوں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے لیے رقیہ سینٹر جانا ضروری ہے، وہاں جا کر کے کرائیں گے تبھی اس کا اثر ہوگا. یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے. بہت سارے رقیہ سینٹر ایسے ہیں جو کام دھندا اور لوگوں کو لوٹنے کا وہ لوگ ذریعہ بن گئے ہیں، بزنس ان لوگوں نے بنا لیا. بہت سارے لوگوں کو ایسے لوگ لوٹ رہے ہیں، اس لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں. آج خاص کر کے ہم علاج کے بارے میں، نظر بد سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کیے. لیکن اس کی وجہ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ وہم کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ اپنے اندر سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ نظر لگ جائے گا تو اپنے بچوں کو قید کر دیجئے، نکلنے مت دیجئے، لوگوں کے سامنے جانے مت دیجئے، دیکھنے مت دیجئے. اتنا زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نظر بد کا علاج پریشان ہونا اور گھبرانا نہیں ہے. بس اتنا آپ کو کرنا ہے کہ آپ دین سے جڑ کر کے رہیے، اللہ سے جڑ کر کے رہیے، شریعت سے جڑ کر کے رہیے، دعاؤں کا اہتمام کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد، آپ نے اچھا سوال پوچھا کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا بہت زیادہ پھیل چکا ہے، تو نظر بد کے پھیلنے یا پھیلانے میں سوشل میڈیا کا کیا رول ہے؟ دیکھیے، سوشل میڈیا کے آنے کے بعد جہاں بہت ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہوئی ہیں، اور سوشل میڈیا کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں، وہیں پہ سوشل میڈیا کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں. وہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان دکھاوا بہت زیادہ آ گیا ہے، شو آف کرنا بہت زیادہ عام ہو گیا ہے. ہر چھوٹی بڑی بات کو فوراً ہم لوگ اٹھا کر کے سوشل میڈیا پہ اس کو ڈالتے ہیں. گھر میں کسی بچے کی پیدائش ہو گئی، بچہ پیدا ہوا، فوٹو کلک کیے، سوشل میڈیا پہ ڈال دیے. کوئی بھی ہماری زندگی کے لائف کے جو بھی ایکٹیویٹی ہے، فوراً اس کو ہم لوگ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، شیئر کرتے ہیں. یہ بہت عام ہو گیا. تو آپ کی باتوں کو سن کر کے دعا دینے والے لوگ تو بہت کم ملیں گے، لیکن آپ کی چیزوں کو دیکھ کر کے حسد کرنے والے لوگ بہت ملتے ہیں. آپ کی چیزوں کو دیکھ کر کے جلنے والے لوگ بہت ملتے ہیں.
اس لیے یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پر لانے اور دکھانے سے لوگوں کے درمیان بہت سارے نقصانات اس کے ہوئے ہیں لوگوں کو، بلکہ بعض علماء نے کہا کہ اس سے نظر بد کے پھیلنے میں بہت زیادہ اس کا اثر ہوا ہے، بہت زیادہ اس کی وجہ سے نظر بد لوگوں کے درمیان پھیلا ہے۔ اس کی کوئی اوتھینٹک دلیل تو نہیں ہے، لیکن یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ سوشل میڈیا کا استعمال کیجئے، اس کو یوز کیجئے، امت کو فائدہ ہو سکے، لوگوں کو فائدہ ہو سکے، وہاں تک علماء نے اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ جس سے ہمارا یہ ایپیسوڈ وغیرہ یا اس طرح دوسرے علماء کے جو ویڈیوز وغیرہ آتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے ذریعے سے ایک دینی خدمت انجام دیا جا رہا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے دین کا کام کیا جا رہا ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کو لوگوں کو دین کی باتیں پہنچائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ سب نیت کے ساتھ سوشل میڈیا کا استعمال ہو سکتا ہے۔ ہم نے یہ بات بتائی کہ ضرورت جہاں ہے، شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے جہاں ضرورت ہے اتنا آپ سوشل میڈیا کا استعمال کیجیے، لیکن بیکار کی جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹائم ویسٹ جن چیزوں میں ہے، حد سے زیادہ جن چیزوں میں دکھاوا آ جا رہا ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ شیخ، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ بچوں پر بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے، ایسا کیوں شیخ؟ اور بچوں کو خاص کر کے ہم نظر بد سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ جی، آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں ان کو نظر بد جلدی کیوں لگ جاتی ہے، اور ان کو بچانے کے لیے نظر بد سے کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ دیکھیے، بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو بڑے اچھے لگتے ہیں، بچے خوبصورت بچے لگتے ہیں، کیوٹ لگتے ہیں، سارے لوگوں کی نظر پڑتی ہے، اس لیے زیادہ تر بچوں کو نظر لگ جایا کرتی ہے۔ آپ نے جو اس سے پہلے حدیثیں آپ نے سنی ہے، پہلے ایپیسوڈ میں جو ہم نے ذکر کیا تھا، اس میں دیکھیں گے زیادہ تر حدیثوں میں اس بات کا تذکرہ ملے گا کہ بچوں کو نظر لگی۔ جیسے صحیح بخاری کی وہ حدیث ہم نے پڑھا تھا اور ہم نے آپ کے سامنے رکھا بھی کہ ام سلمہ کے گھر میں اللہ کے نبی نے ایک بچی کو دیکھا کہ ان کا چہرہ پورا نظر لگنے کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ان کے جسم نہیں لگ رہے ہیں، دن بدن وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ واقعات ہمیں بتا رہے ہیں کہ بچوں کو نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، فَسَمِعَ صَوْتَ صَبِيٍّ يَبْكِي، تو ایک بچے کے رونے کی اللہ کے نبی نے آواز سنی۔ تو اللہ کے نبی نے سوال کیا، مَالِ صَبِيِّكُمْ هَذَا، اس بچے کو کیا ہو گیا ہے؟ فَهَلَّا اسْتَرْقَيْتُمْ لَهُ مِنَ الْعَيْنِ، نظر بد سے بچنے کے لیے اس کے اوپر تم لوگ دم اور رقیہ کیوں نہیں کرتے؟ اس حدیث سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ بچوں کو نظر لگتی ہے، اور بڑی جلدی بچوں کو نظر لگتی ہے، اور بچوں پہ نظر کا جو ایفیکٹ پڑتا ہے اس کا ایک نشانی یہ دکھتی ہے کہ بچہ اس کی وجہ سے روتا بہت ہے۔ کبھی کبھی ہمارا بچہ بہت رو رہا ہوتا ہے، ماں باپ کو پتہ نہیں چل پاتا کہ کیا ہو گیا ہمارے بچے کو، کیوں ہمارا بچہ اتنا رو رہا ہے۔ بھائی اگر کوئی ریزن دکھ رہا کہ بچہ گر گیا، اچانک چوٹ لگ گیا، رو رہا ہے، تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن کبھی کبھی بنا ریزن کے دکھائی دیتا کہ بچہ بہت رو رہا ہے، ماں باپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا ہے، تو یہ نظر لگنے کا ایک نشانی ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں بچوں کو بہت نظر لگتی ہے ہمیں بچوں کے اوپر رقیہ کرنا چاہیے، ان کے اوپر کچھ پڑھ کر کے دم کرنا چاہیے۔ اب اسی میں آپ نے پوچھا کہ کیسے کیا پڑھیں گے، کیسے بچوں کی حفاظت کریں گے، تو صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین، کہ اللہ کے نبی حضرت حسن اور حسین کو یہ دعا پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ جو دعا ہے اسی دعا کو پڑھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کو پڑھ کر کے دم کرتے تھے۔ اللہ کے نبی بھی حضرت حسن اور حسین کو پڑھ کر کے دم کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہی حضرت ابراہیم کی بھی دعا تھی، حضرت ابراہیم بھی اپنے بیٹوں کو یہی پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ مشہور دعا ہے، آپ اس دعا کو یاد کیجئے، اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھ کر کے اپنے بچوں پہ دم کیجئے۔ کوئی ٹائم اس کا فکس نہیں ہے۔ جو بھی مائیں اور بہنیں میری اس بات کو سن رہی ہیں ان سے گزارش ہے، یہ دعا ہے، آپ اس کو سنیے، سن کر کے یاد کیجئے، اور کبھی بھی آپ فرصت میں رہتے ہیں، آپ بچوں کو کھلا رہے ہیں، پڑھ کر کے ان کے اوپر دم کیجئے۔ بہت بڑا ذریعہ اپنے بچوں کو نظر بد سے بچانے کا۔ جی بہت بہت شکریہ شیخ ہمیں اس بارے میں سمجھانے کے لیے، الحمدللہ۔ شیخ ایک ڈاؤٹ میرے دماغ میں یہ آ رہا ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا ابھی بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کیوٹ سے ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی ہم ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ تعریف کرتے ہیں اور وہاں پر ہو سکتا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے۔ شیخ تو کیا ہم ہر خوبصورت چیز کے بارے میں تعریف کرنا چھوڑ دیں پھر؟ یعنی کہ ایک سوال آ جاتا ہے کہ کوئی بھی اچھی چیز ہو تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ اچھا بولنا ہے، تعریف کرنا ہے،
یا کسی کو مبارکباد پیش کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ایک فطری چیز ہے ہمارے اندر. لیکن نظر بد کے بارے میں جاننے کے بعد ایک ڈر سا بیٹھ گیا کہ تو کیا ہم کسی کی بھی تعریف کرنا چھوڑ دیں، کیا اچھا بولنا چھوڑ دیں؟ کیا اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے شیخ؟ جی، آپ نے اچھا سوال پوچھا کہ اب نظر سے بچنے کے لیے کیا کسی کی تعریف کرنا چھوڑ دیں. دیکھیے، اسلام کے اندر کسی اچھی چیز کو دیکھنا، کسی انسان کی اچھی چیز کو دیکھنا اور دیکھ کر کے اس کی تعریف کرنا یہ منع نہیں ہے. کسی بھی انسان کی خوبصورت چیز ہے، اچھی چیز ہے، نظر پڑ ہی جاتی ہے، اور اس کو دیکھنے کے بعد فطری چیز ہے کہ کچھ تعریف کے کلمات نکل جاتے ہیں. تو اسلام نے اس سے منع نہیں کیا ہے. اسلام نے ہمیں ایک طریقہ سکھایا ہے کہ جب بھی ہمیں کسی چیز کے اندر اچھی چیز دکھائی دے، کسی بھی آدمی کے اندر کوئی بھی اچھی چیز دکھائی دے، کوئی خوبصورت چیز ہمیں نظر آئے، تو اسلام نے کہا کہ ہمیں برکت کی دعا دے دینا ہے. کسی بھی انسان کا آپ دیکھیں، ان کا گھڑی اچھا ہے، ان کا کپڑا اچھا ہے، ان کی گاڑی اچھی ہے، ان کا مکان اچھا ہے، بزنس ان کا اچھا چل رہا ہے، تو آپ اس کو دیکھنے کے بعد تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ برکت کی دعا دے دیں. مستد احمد کی ایک حدیث ہے اور مستدرک حاکم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اذا رأى احدکم، جب تم میں سے کوئی انسان اپنے بھائی کے اندر یا اپنے اندر، اپنے مال کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھے جو اس کو اچھی لگے، فَلْيُبَرِّكْهُ، تو اس کے لیے برکت کی دعا کر دے. فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ، کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے. اس حدیث میں دیکھیے اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا کہ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے، کسی کی اچھی چیز نہیں دیکھ سکتے، اس سے منع نہیں کیا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم مسلمان بھائی کے اندر کوئی اچھی چیز دیکھو، ان کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھو جو تم کو اچھا لگ جائے، تو اسلام نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ برکت کی دعا کر دینا ہے. ان کے لیے آپ بارک اللہ فیک، بارک اللہ لک، بارک اللہ علیک، اس طرح کی دعا کر دیجئے. عربی نہیں بول سکتے تو اللہ برکت دے اتنا بول سکتے ہیں. تو یہ جب بولنے سے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر نظر نہیں لگے گی. آپ کوئی اچھی چیز دیکھیں گے، برکت کی دعا نہیں کریں گے، تو اس بات کے زیادہ چانسز ہیں کہ نظر لگ جائے. اچھا، اس حدیث میں غور کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی انسان اگر اپنے اندر کوئی چیز دیکھے، اپنے مال کے اندر کوئی چیز دیکھے اور اس کو اچھی لگ جائے تو وہ برکت کی دعا کر لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی خود کی نظر بھی لگ سکتی ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اپنے اندر بھی کوئی چیز دیکھے تو کی برکت کی دعا کر لینا ہے. تو ہم خود بھی اپنے اندر کبھی دیکھیں کہ کوئی چیز اچھی ہے، آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، خود خوبصورت لگ رہے ہیں، تو ہمیں اپنے لیے بھی برکت کی دعا کر لینی چاہیے، کیونکہ خود کی بھی نظر لگ سکتی ہے. یہ بھی اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا. تو بہرحال یہ چیز کلیئر ہوا کہ آپ برکت کی دعا کرتے رہیں گے، اچھی چیز کو دیکھنے کے بعد اس کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ دعا دیتے رہیں گے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ دعا نہیں دیں گے تو پھر یہی بات خطرناک بن جاتی ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے کوئی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں جو نظر بد سے ریلیٹڈ ہے شیخ؟ تو جی، اس طرح بہت سارے واقعات اللہ کے نبی کے دور کے ملتے ہیں، جیسے کہ ہم نے کئی ایک حدیثیں ہم لوگوں نے دیکھی بھی ہے. ایک واقعہ جو ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، سنن ابن ماجہ حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے. اس کے اندر ہے کہ صحابہ اور اللہ کے نبی مکہ کی طرف سفر کر رہے تھے. کہاں جا رہے تھے، کیا مقصد تھا، اس بات کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن مکہ کی طرف جا رہے تھے. اسی درمیان کی بات ہے کہ ایک صحابی حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غسل کرنے لگے. اور پہلے کا دور تھا، پہلے کا زمانہ تھا، سیپریٹ باتھ روم وغیرہ نہیں رہتا تھا سب کے پاس. تو ایک جگہ صحابہ کرام نے ایک جگہ پردہ ڈالا، کہیں بھی نہا لیتے تھے وہ لوگ. تو وہی سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کرنے لگے. ایک دوسرے صحابی حضرت عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا. انہوں نے حضرت سہل بن حنیف کو دیکھا غسل کرتے ہوئے، نہاتے ہوئے، تو بہت خوبصورت ہے حضرت سہل بن حنیف. اتنا دیکھنے کے بعد کہ ان کی زبان صرف اتنی باتیں نکل گئی کہ اللہ کی قسم آج سے پہلے میں نے اتنا خوبصورت آدمی کو دیکھا ہی نہیں، کہ آج سے پہلے میری نظر نے اتنے خوبصورت انسان کو نہیں دیکھا. اتنا کہنا تھا کہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر گئے. اور ایسے بے ہوش ہوئے کہ حدیث کے الفاظ ہے کہ لا يرفع رأسه ولا يفيق، اپنا سر کو ہلا بھی نہیں پا رہے تھے اور نہ ہل ڈول پا رہے تھے، مکمل طور پر ٹھنڈے پڑ گئے، کمپلیٹ بے ہوش ہو گئے. اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ باڈی کا ٹیمپریچر بھی بہت ہائی ہو گیا. صحابہ پریشان ہو گئے، کیا ہو گیا؟ تو ان کو اٹھا کر کے اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے گئے اور اللہ کے نبی کے سامنے رکھ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی یہ سہل بن حنیف ہے. آپ دیکھیے اچانک بے ہوش ہو گئے. اللہ کے نبی کا پہلا سوال، کس نے دیکھا تھا ان کو؟ آپ نظر دیکھیے، اللہ کے نبی سیدھا سوال یہ کرتے ہیں کہ ان کو کس نے دیکھا تھا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی عامر بن ربیہ کا گزر ہوا تھا، انہوں نے دیکھا تھا.
حضرت عامر بن ربیعہ کو بلایا گیا, اللہ کے نبی نے ان کو ڈانٹا اور کہا عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ, تم میں سے کوئی انسان ایسا کام کیوں کرتا ہے کہ اس کے بھائی کو وہ جان سے مار ڈالے, اپنے بھائی کا جان لے لے, ایسا کام کیوں کرتا ہے؟ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی چیز اچھی لگی تھی تو تمہیں برکت کی دعا دے دینا چاہیے. اور ساتھ ہی اللہ کے نبی نے حضرت عامر سے کہا کہ تم غسل کرو اور وضو کرو. حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا, وضو کیا, اور ان کے غسل اور وضو کے پانی کو ایک برتن میں رکھا گیا جمع کر کے, اور اس کو اٹھا کر کے پھر حضرت سہل بن حنیف کے پیچھے سے سر پہ اور کندھے پہ اور پورے باڈی کے اندر ڈالا گیا, جس سے حضرت سہل بن حنیف بالکل ٹھیک ہو گئے اور ایسا لگتا تھا کہ کوئی بیماری ہی نہیں ہے, بیماری پوری ختم ہو گئی. یہ جو واقعہ ابن ماجہ کے اندر موجود ہے, بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ نظر لگ جانا یہ حقیقت معلوم ہوا اس واقعے سے, اور نظر کے اندر کتنی پاور ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ ایک اچھا خاصا انسان ہے, صحت مند انسان ہے, نظر لگی سیدھا بے ہوش ہو گئے, اور ایسا بے ہوش ہو گئے کہ صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا گیا. اتنا نظر کے اندر پاور ہوتی ہے کہ اچھا خاصا صحت مند انسان دھڑام سے زمین کے اندر نیچے گر سکتا ہے. اچھا, اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ نیک انسان کی بھی نظر لگ سکتی ہے. صحابی رسول ہے, صحابی سے بڑے نیک کوئی نہیں ہو سکتے, ان کی نظر لگ گئی تو نیک انسان کی بھی نظر لگ سکتی ہے. اچھا, یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی بھی اچھا چیز اگر آپ دیکھیں, برکت کی دعا نہیں کریں گے تو نظر لگنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طریقہ بتلایا کہ کیسے ان کا علاج کرنا ہے, اور کیسے اللہ کے نبی کے طریقے پہ عمل کیا گیا, فوراً ان کی بیماری کو ٹھیک ہو گیا. تو یہ واقعہ ہے, اور اس سے بہت ساری چیزیں ہم لوگوں نے سیکھا اور جانا. جی بارک اللہ فیک شیخ, یہاں پر آپ نے ہمیں ایک طریقہ سکھایا کہ ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں. جی, تو اور بھی بہت سارے طریقے ہوں گے, بہت سارے سچویشنز کے اکارڈنگ, کیا آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں شیخ؟ جی, آپ نے اچھا سوال پوچھا, اور یہ سب سے اہم چیز ہے جو ہمیں جاننا ہے کہ نظر اگر لگ جائے کسی کے اوپر, نظر بد کا اٹیک اگر ہو جائے تو اس کا علاج کیسے کریں گے. اور یہ چیزیں ہمیں سمجھنی ہے, اور سارے لوگوں کو ذہن حاضر کر کے اس مسئلے کو سمجھنا ہے کہ اگر نظر لگ جاتی ہے تو اس کا علاج پھر کیسے ہوگا. دیکھیے, نظر لگ جانے کے بعد کسی کے اوپر اگر نظر بد کا اٹیک ہو گیا ہو تو اس کے علاج کے دو طریقے ہیں. کہ اگر کسی کو نظر لگ گئی ہو تو اس کا علاج دو طریقے سے کیا جائے گا. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اگر پتہ چل جائے کس کی نظر لگی ہے تو جس کی نظر لگی ہے اس بندے کو غسل کروایا جائے گا, وضو کروایا جائے گا, اور اس کے غسل اور وضو کے پانی کو ایک برتن میں جمع کر کے رکھا جائے گا, اور جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر پیچھے سے سر اور باڈی میں ڈال دیا جائے گا, تو اس سے وہ بندہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. یہ سب سے بہترین علاج ہے. پچھلے واقعے میں ہم نے سنا کہ ایک صحابی کو نظر لگ گئی تو وہاں پتہ چل گیا تھا اللہ کے نبی کو کہ کن کی نظر لگی ہے, تو اللہ کے نبی نے یہی طریقے کو اپنایا, ان کو غسل کروایا, ان سے وضو کروایا, اور ان کے پانی کو جمع کر کے جن کو نظر لگی ہے ان کے اوپر اللہ کے نبی نے ڈلوایا, اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے. تو یہ سب سے پہلا طریقہ ہے, اور یہ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ اگر پتہ چل جائے کس کی نظر لگی ہے تو آپ ان کو بول سکتے ہیں کہ تھوڑا سا وضو کر دیں, تھوڑا سا غسل کر دیں, اور ان کے پانی کو آپ ڈالیے تو نظر جس کو لگی وہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. لیکن آج کا جو دور ہے, آج کے دور میں یہ پتہ لگانا مشکل ہے. آپ کیسے پتہ لگائیں گے کس کی نظر لگی ہے؟ بلکہ آج کے دور میں آپ کسی کو بولیں گے کہ بھائی ذرا سا آپ غسل کر دیجئے, وضو کر دیجئے, ہو سکتا ہے آپ کی نظر لگی ہو, تو بندہ غصہ ہو جائے گا, بالکل وہ ناراض ہو جائے گا کہ آپ میرے بارے میں ایسا سوچ رہے ہیں, ہم اتنے برے ہو گئے کہ میری نظر لگ جائے, تو کیسے لگ سکتی ہے ہماری نظر, ہم اتنے گندے کیسے ہو گئے, ایسا سوچ آ جائے گا, معاملہ لڑائی تک پہنچ سکتا ہے. اس لیے ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب پتہ نہ چل پائے کس کی نظر لگی ہے, کون بندہ ہے جس کی نظر لگ گئی, تو دوسرا طریقہ اسلام نے یہ بتلایا کہ اس کے اوپر رقیہ کیا جائے گا. رقیہ مطلب اس کے اوپر دم کیا جائے گا. شرعی طریقے سے جو اسلام نے دم کرنے کا طریقہ بتایا ہے اس کو اپنایا جائے گا. تو یہ دو طریقے ہیں. جب پتہ چل جائے کہ کس کی نظر لگی ہے تو اس کو غسل کر کے اس کا پانی ڈالا جائے گا, اور جب پتہ نہ چلے کہ بھائی کون آدمی ہے, کن کی نظر لگی ہے, تو وہاں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ جس کو نظر لگی اس کے اوپر رقیہ کیا جائے گا, اور شرعی رقیے کے ذریعے سے ان کے اوپر دم کیا جائے گا. جی بہت بہت شکریہ شیخ. آپ ایک ٹرم یہاں پر یوز کر رہے ہیں رقیہ, اور اس سے پہلے بھی آپ بہت بار اس ورڈ کو یوز کیے, رقیہ شرعیہ جسے بولتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں, لیکن شاید کہیں نہ کہیں بہت سارے مسکنسیپشنز بھی اس کے بارے میں ہیں. تو سنس ہمارا جو آج کا ٹاپک نظر بد ہے اور رقیہ شرعیہ بھی یہاں پر کنیکٹڈ ہے, تو آپ ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں شیخ, تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں. کیا ہے یہ رقیہ شرعیہ؟ جی, آپ نے اچھا سوال پوچھا کہ جو بار بار نظر بد میں رقیہ کی بات آ رہی ہے, یہ رقیہ ہے کیا چیز؟
देखिए रुकिया का मतलब होता है दम करना, कुछ पढ़ करके फूंकना, ये रुकिया का मतलब होता है। और रुकिया ये नज़र बद के इलाज में बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इसका असर होता है रुकिया का नज़र बद से इलाज करने में। इसलिए आप जितनी हदीसें देखिएगा उनमें से ज़्यादातर हदीसों में अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, इनके ऊपर रुकिया करो। अल्लाह के नबी को पता चल रहा है नज़र लगी है, तुम लोग क्यों नहीं रुकिया कर रहे हो? बच्चा रो रहा है तो अल्लाह के नबी बोल रहे रुकिया करो तुम इनके ऊपर। तो अल्लाह के नबी भी बार बार रुकिया करने के बारे में अल्लाह के नबी लोगों से कह रहे हैं। और सही बुखारी की रिवायत है हज़रत आयशा से कि अमरनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयुस्तरक़ा मिनल ऐन, कि अल्लाह के नबी हुक्म हमें देते थे कि हम लोग नज़र बद से बचने के लिए रुकिया करें। अल्लाह के नबी स्पेशली ऑर्डर दिया करते थे कि नज़र बद से अगर बचना है तो अपने ऊपर रुकिया कीजिए। देखिए रुकिया जो चीज़ होता है, क्या चीज़ होता है, कौन सी चीज़ शरई रुकिया है, 3 चीज़ें हमें याद रखनी है। रुकिया के जायज़ होने के लिए 3 कंडीशन है। पहली शर्त और पहला कंडीशन ये है कि वो रुकिया किताब व सुन्नत कुरान व हदीस से साबित होना चाहिए, कुरान व हदीस के खिलाफ नहीं होना चाहिए। वो जो दुआ पढ़ करके आप दम कर रहे हैं वो कुरान व हदीस से साबित होना चाहिए, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि रुकिया जो है वो अरबी ज़ुबान में होनी चाहिए। नॉर्मल जब दुआ करेंगे तो आप उर्दू में दुआ कर सकते हैं, लेकिन जब रुकिया करेंगे किसी के ऊपर पढ़ करके दम करेंगे तो वहाँ आपको अरबी ज़ुबान में करना है, और वो मीनिंग भी समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी अरबी ज़ुबान आप बोल देंगे तो आपका चल जाएगा, मीनिंग भी उसका आपको समझ में आना चाहिए, दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ ये है कि रुकिया के बारे में ये इंसान अकीदा न बनाए कि इसी की वजह से बीमारी ठीक होती है, बल्कि अकीदा ये होना चाहिए एक ज़रिया है, असल में बीमारी को हटाने वाले अल्लाह ताला है। तो ये 3 कंडीशन के साथ रुकिया सही होता है, और ये 3 कंडीशन अगर पाए जाए तो वो शरई रुकिया है, और शरई तरीके से दम करना इसी को बोला जाता है। खुलासे के तौर पर इतनी बात है कि आपको नज़र बद वाले इंसान पर रुकिया करना है, यानी किताब व सुन्नत से जो दुआएं साबित है उन दुआओं को पढ़ करके दम करना है। अपनी तरफ से कोई दम ऐड नहीं कर सकते, वो कुरान व हदीस के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जैसे कुरान व हदीस में तज़किरा मिलता है सूरह फातिहा पढ़िए, ये इसी तरह आयतुल कुर्सी पढ़ने का तज़किरा मिलता है, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों को पढ़ने का तज़किरा मिलता है, तीनों कुल को पढ़ने का तज़किरा मिलता है, और बहुत सारी दुआओं का तज़किरा मिलता है। आप इन सारी चीज़ों को पढ़ करके मरीज़ पे दम कीजिए, इंशाअल्लाह इसका बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन इसका असर होगा। और एक और बात मैं आपको यहाँ बता दूँ कि रुकिया में लोगों क्या समझ में आता है कि इसके लिए रुकिया सेंटर जाना ज़रूरी है, वहाँ जा करके कराएंगे तभी इसका असर होगा। ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, आप खुद पढ़ करके दम करेंगे तो इसका असर ज़्यादा होता है। बल्कि आज के दौर में बहुत सारे रुकिया सेंटर ऐसे हैं जो काम धंधा और लोगों को लूटने का वो लोग जरिया बन गए हैं, बिजनेस उन लोगों ने बना लिया। बहुत सारे लोगों को ऐसे लोग लूट रहे हैं, इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये सारी दुआएं आप याद कीजिए, आप पढ़ करके खुद दम कीजिए। आपके घर में जिसको आता है कुरान हदीस पढ़ना, जो जानते हैं, दुआओं को अरबी ज़ुबान में पढ़ना जानते, वो पढ़ करके दम कर देंगे, काफ़ी है। रुकिया के लिए कहीं स्पेशली जाने की फिर ज़रूरत नहीं है। शुक्रन बारकल्लाहु फ़ीक शेख, हमारे मिसकंसेप्शंस को हटाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमारे इस कोशिश को कबूल करे। शेख, ये जो नज़र बद है, ये सिनेरियो एक बहुत ही डेंजर सिनेरियो बनकर बैठ चुका है हमारे दिमाग में अभी। तो जितना हम इससे बचें उतना हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि शेख हमें आप कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स बताएं जिसके ज़रिए से हम इससे बहुत दूर जा सकेंगे, नज़र बद से कम्प्लीटली बचेंगे इंशाल्लाह। क्या वो प्रिवेंटिव मेजर्स है शेख? जी, आपने ये भी बहुत अच्छी चीज़ आपने पूछा है कि अपने आप को नज़र बद से बचाने के लिए हम क्या करें। ये तो हमने जान लिया कि भाई नज़र लग जाएगी तो उसका इलाज कैसे करेंगे, लेकिन अपने आप को नज़र बद से बचाने के लिए हमें क्या करना है। तो कुछ पॉइंट है जो हमें अपने जहन व दिमाग के अंदर बिठाना है और वो बातें अपने जहन के अंदर रखनी है। पहली चीज़ तो ये कि अपने आप को अगर नज़र से बचाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा नेमतों का इजहार करने से बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा दिखावा करने से बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने से बचना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा लोगों को आप सारी चीज़ें दिखाते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें हसद करने वाले लोग होते हैं, उससे जलने वाले लोग होते हैं, तो नुकसान हो जाता है। इसलिए अपने आप को नज़र बद से अगर बचाना चाहते हैं तो शो ऑफ मत कीजिए, मत बहुत ज़्यादा दिखावा कीजिए। लोगों के सामने सारी चीज़ें ला करके सबको बताना ज़रूरी नहीं है। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, आप नज़र बद से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो सुबह शाम के जो अज़कार हैं, सुबह और शाम जो दुआएं पढ़ी जाती हैं, आप उनको अपने रूटीन के अंदर ऐड कीजिए। ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है, नज़र बद और आपकी हिफाजत के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ें हैं। इसलिए सुबह शाम के जो अज़कार हैं उसको पढ़िए।
تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اور دین سے جڑ کر کے رہیے. آپ دین سے اللہ تعالیٰ سے جتنا جڑ کر کے رہیں گے اتنا زیادہ مصیبتوں سے آپ بچ کر کے رہیں گے. دین سے جتنا دور بھاگیں گے, اللہ سے جتنا کٹ کر کے رہیں گے, اتنا زیادہ پریشانیوں میں پھنستے چلے جائیں گے. اس لیے آپ نظر بد یا کوئی بھی مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں, اس کے لیے اللہ سے جڑ کر کے رہیے, دین سے قریب رہیے, شریعت کے قریب رہیے. چوتھی اور آخری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو اگر نظر بد سے بچانا ہے تو اس کے لیے نمازوں کی پابندی کیجیے. جو 5 وقت کی نمازیں ہیں آپ اس کی پابندی کیجیے. آپ جانتے ہیں یہ نمازیں چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے, یہ عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اس لیے 5 وقت کی جو نمازیں ہیں اس کی پابندی کیجیے, اس میں اس کا پورا اہتمام کیجیے, اس کو کبھی مت چھوڑیے. یہ 4 پوائنٹ کا آپ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ نظر بد سے بچ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے. جزاک اللہ خیر شیخ. بہت ساری چیزیں آج ہمارے سامنے آئی آج کے اس ایپیسوڈ کے ذریعے سے, الحمدللہ. آج خاص کر کے ہم علاج کے بارے میں, نظر بد سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں, اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کیے. شیخ محمد آصف جامعی صاحب ہمارے ساتھ جڑے تھے, الحمدللہ ہمیشہ سے ہمیں سپورٹ کرتے آئے ہیں. شیخ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ شیخ ہمارے لیے کچھ اچھی باتیں کہیں نصیحت کے طور پہ اسی ٹاپک کے بارے میں. یہ تو ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ ایک حقیقت ہے, لیکن ابھی ہمارا اصل کام شروع ہوتا ہے کہ ہم کیسے اس سے بچیں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں, لیکن پھر بھی میں چاہوں گا شیخ جانے سے پہلے آپ ہمارے گھر بیٹھے درشک حضرات کو کچھ اچھی باتیں کہیں. جی شیخ. جی, یہ ہمارا پورا جو ٹاپک تھا بڑا ہی اہم ٹاپک تھا. میں آپ تمامی حضرات جو بھی سن رہے ہیں اس کو, سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس پورے ٹاپک کو آپ سنیے. پہلا جو ہمارا ایپیسوڈ تھا اس کو بھی آپ سنیے, اور یہ جو ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے اس کو بھی آپ سنیے. پورا آپ نظر بد کا ٹاپک سنیے, انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھنے کو, سننے کو, جاننے کو ملیں گی. بہت ساری غلط چیزیں آپ کے مائنڈ میں جو بیٹھی ہوئی ہوں گی نظر بد کو لے کر کے, وہ انشاءاللہ یہ پورا سننے کے بعد آپ کا کلیئر ہو جائے گا. آخر میں ہم آپ کو یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ نظر بد ایک حقیقت ہے, نظر لگتی ہے, نظر سے نقصان ہوتا ہے, اور بہت ساری تکلیفوں کا سامنا آپ کو نظر کی وجہ سے کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی وجہ سے بہت زیادہ وہم کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی وجہ سے بہت زیادہ اپنے اندر سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ نظر لگ جائے گا تو اپنے بچوں کو قید کر دیجئے, نکلنے مت دیجئے, لوگوں کے سامنے جانے مت دیجئے, دیکھنے مت دیجئے. اتنا زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نظر بد کا علاج پریشان ہونا اور گھبرانا نہیں ہے, اس لیے بہت زیادہ گھبرانا, بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا آپ کو کرنا ہے کہ آپ دین سے جڑ کر کے رہیے, اللہ سے جڑ کر کے رہیے, شریعت سے جڑ کر کے رہیے, دعاؤں کا اہتمام کیجئے, تو یہ ساری چیزوں سے آپ بچ جائیں گے. اس کے بارے میں ٹینشن لینا, گھبرانا, بہت پریشان ہو جانا, اس سے کچھ نہیں ملنے والا ہے. آپ دین سے جڑ کے رہیے, اللہ سے جڑ کے رہیے. جتنا دین سے قریب رہیں گے اس سے آپ بچتے جائیں گے. یہ ہمارا آخری پیغام تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو دین سیکھنے کی, دین سمجھنے کی, دین پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے, اور ساتھ ہی ساتھ نظر بد اور اس طرح کی اور بلاؤں اور مصیبتوں سے تو ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد.